الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، جمعرات کی چھٹی میں جو طلبہ ٹھہر گئے ہیں اپنے ذاتی شوق کی وجہ سے، وہ مبارکبادی کے قابل ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شوق عطا فرمایا کہ ہم گھر نہیں جائیں گے اور مجلس میں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، اپنے ایمان کو بڑھائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا انہیں خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس میں حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث سہارنپور قطب الاقطاب تھے، ان کا لقب اس پر لکھا ہے قطب الاقطاب۔ قطب یہ بہت اونچا درجہ ہوتا ہے اولیاء میں، اس کو قطب کہتے ہیں۔ تو قطب الاقطاب کا مطلب بہت سے قطب لوگ جو تھے دنیا میں، ان کے بھی یہ قطب تھے، قطب الاقطاب۔ اتنے بڑے اونچے درجے کے اللہ کے ولی تھے کہ ان کے نام کے ساتھ بھی قطب الاقطاب لگا کر کے یہاں لکھا ہے۔ قطب الاقطاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، وہیں ان کی وفات ہوئی اور مدینہ کے قبرستان میں مدفون ہے۔ اس کے لیے وہ مدینہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے۔ کیسے ان کے جذبات ہوں گے کہ بس ہماری قبر مدینہ میں بنے، اس کے لیے جو ہے آخری عمر وہاں انہوں نے گزار دی۔ تو یہ اچھا، آپ حضرات جو مسافر ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، صرف ملاقات کے لیے ٹھہرے ہیں، آگے جانا ہے آپ کو، آپ کے اوپر نظر پڑ گئی تو آ جائیے، آپ کو جانا ہے تو ماشاء اللہ۔ طبیعت اچھی ہے؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر کے۔ عبدالحق بھائی، اچھا ماشاء اللہ، کہہ رہے تھے میں سمجھا کہ آپ لوگ بیان میں آئے ہیں، ایسا سوچا، پھر میں نے سوچا کہ تو آگے جانے والے ہیں، آج سفر میں جا رہے ہیں۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ آپ کا سفر، حج میں بھی جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مقبول حج نصیب فرمائے اور حج کا سفر آسان بھی فرمائے۔ سیدھے کھڑے ہو جائیے، رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور یہ سفر بھی آپ کا آسان فرمائے، قبول فرمائے، مفید بنائے۔ ٹھیک ہے، یہ میرا لڑکا ہے، اچھا، خوب دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنائے۔ آستین یہاں تک پہننا سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارادہ کر لو آئندہ ایسا پہنیں گے، اور کرتا جو ہے پورا پہنیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کرتا پہنیں گے، ایسا آدھا پہننا یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہم کو سنت کے مطابق اپنے لباس رکھنا چاہیے، ہے، اس کا شوق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بنائے، تندرست رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک صالح بنا تندرست۔ یہ مولانا اویس کا لڑکا تھا، گرو سے۔
अच्छा अच्छा, ठीक है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नाश्ता वास्ता भी नहीं करा सकते? यही तिरंगा पे नाश्ता किया अभी मतलब किया छुट्टी में। अच्छा अच्छा, ठीक बहुत अच्छा, जाइए ठीक है। नहीं, कबूल कर लीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये दूसरा वाक़ानीर है, ये है मैं समझा ये काठियावाड़ वाला वाक़ानीर वहाँ के होंगे, लेकिन ये तो भरूच ज़िले में वाक़ानीर है, उस वहाँ से आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस किताब में का पूरा नाम मैंने आपको सुनाना चाहा था। कुतुबुल अख्ताब शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह और मजालिस ज़िक्र, बड़े हरूफ से लिखा है मजालिस ज़िक्र। उनकी ज़िक्र की जो मजलिसें होती थी और ख़ुसूसन आखिरी उम्र में अलग अलग मुल्कों में रमज़ान गुजार करके इज्तिमाई ज़िक्र की फ़िज़ा उन्होंने जो कायम की, पूरी दुनिया के लेवल से, सिर्फ हिंदुस्तान के एतबार से नहीं, पूरी दुनिया को सामने रखकर अलग अलग मुल्कों में ये उनकी बहुत इम्तियाज़ी जो चीज़ थी उसको इस किताब में उनके ख़ास खादिम सूफ़ी मोहम्मद इकबाल साहब मुहाजिर मदनी ने जमा किया है। आज उम्मत को इसकी बहुत ज़रूरत है कि इज्तिमाई ज़िक्र जगह जगह कायम किया जावे, इसका इंतज़ाम कायम हो जावे। हर जगह जो है मदरसों में और अपने अपने लोग अपने अपनी मस्जिदों में मरकज़ के अंदर खुसूसी तौर पर दावत का जहाँ मरकज़ हो वहाँ पर तो बहुत खुसूसी तौर पर होना चाहिए। इसके अलावा भी हर मस्जिद में कुछ न कुछ लोग अल्लाह का ज़िक्र जहरी तौर पर करने वाले, इज्तिमाई तौर पर करने वाले होने चाहिए। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि अल्लाह ताला से आदमी को उनसियत होती है, मोहब्बत पैदा होती है, अल्लाह ताला की अज़मत दिल में उतरती है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा होता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में आती है और अल्लाह ताला की मारिफत उसके ऊपर खुलती है। अल्लाह ताला का नाम जब मोहब्बत के साथ लेगा, अज़मत के साथ लेगा, अल्लाह अल्लाह करेगा, तो ज़रूर अल्लाह ताला उसके दिल को अपने नूर से मुनव्वर फरमाएंगे, उसको महरूम नहीं रखेंगे, उसको अल्लाह ताला अपना नूर अता फरमाएंगे। इसलिए गफलत का माहौल ज़्यादा है हमारे ज़माने में चारों तरफ। तो गफलत को दूर करने के लिए अल्लाह ताला के नाम के अलावा और हमारे पास है क्या? अल्लाह ताला की ज़ात को तो हम देख नहीं सकते, वो तो वराउल वरा है, उसका नाम है हमारे पास। उस नाम को हम रटेंगे, ज़ुबान से अदा करेंगे और दिल और दिमाग में उसकी तरफ ध्यान जमाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात होगी। तो इस सिलसिले में हमारे काकोसी में जो है रोज़ाना फजर की नमाज से पहले इज्तिमाई ज़िक्र तलबा और असातिज़ा जितने भी आ जाते हैं वो करते हैं। तो तकरीबन 20 मिनट के आसपास में ये ज़िक्र 6 तस्बीहात का करते हैं। तो आपके यहाँ भी शुरू किया था गुज़िश्ता साल, तो वो भी बाकी रखना है। इस साल पूरा महीना चलता रहे ये सिलसिला इज्तिमाई ज़िक्र का। सिर्फ जिस दिन प्रोग्राम हो ये उस दिन में हो ऐसा नहीं, बल्कि जो है पूरा महीना ये सिलसिला इज्तिमाई ज़िक्र का चलता रहना चाहिए। और आपके यहाँ माशाअल्लाह साहब निस्बत बुज़ुर्ग लोग भी है, हज़रत के खुलफा है, तो इसलिए उनकी रहबरी में ये इज्तिमाई ज़िक्र होता रहेगा। तो इससे तलबा को नसीहत होगी अल्लाह के नाम से। और
طالب علم کے زمانے میں اللہ کے نام سے اگر انسیت نہ پیدا ہوئی تو پھر بعد میں چاہے شیخ الحدیث بھی وہ بن جائے گا تو اللہ کا نام لینے سے اس کو وحشت ہوگی، اللہ کا نام لینے میں اس کا جی نہیں لگے گا، اللہ کا نام لینے کے لیے اس کا دل تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے طالب علمی کے زمانے ہی سے اللہ اللہ کرنے کی عادت ہمیں ڈالنی ہے۔ اس لیے آج اسی موضوع پر تھوڑی سی بات کرنی ہے تاکہ اس کا جو ہم شوق سے یہ ذکر کرنے والے بنے ہیں۔ دیکھو رات چھوٹی بھی چل رہی ہے، اس لیے نیند پوری ہو جاوے اس کی صورت یہ ہے کہ عشاء کے بعد 1 آدھ گھنٹہ جو پڑھنے کا ہے اس سے فارغ ہو کر پھر جلدی سے سو جاوے، اور جو کچھ مطالعے وغیرہ کی کمی رہے تو وہ دن میں پوری کر لے۔ دن لمبا ہے تو دوپہر کو چھٹی ہونے کے بعد میں کافی وقت رہتا ہے تو 1 آدھ گھنٹہ اس وقت آدمی جو ہے لگا کر کے مطالعہ کر سکتا ہے۔ بہرحال عشاء کے بعد جو ہے ذرا مدرسے کے قاعدے کے مطابق 1 آدھ گھنٹہ جو پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد جلدی سو جائیں گے تو انشاءاللہ نیند بھی پوری ہو جائے گی اور فجر کی اذان سے کچھ پہلے اٹھ جائیں گے۔ فجر کی اذان اول وقت پر ہویا، یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ صبح صادق جتنے پر ہوتی ہو اس سے 5 منٹ کے بعد میں اذان ہو جاوے تو یہ ساری چیزیں قابو میں آتی ہیں۔ سنت بھی یہ ہے کہ فجر کی اذان اول وقت پر دی جاوے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو دیر سے فجر کی اذان ہوتی ہے گرمی کے دنوں میں، یہ چھوٹے دنوں میں، یہ سنت کی خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں ایسا اصول بنانا ہے کہ مدرسے میں فجر کی اذان اول وقت میں، آج کل صبح صادق جو ہے وہ کتنی پر ہے، الفجر گھڑی جو ہے وہ بتاتی ہے 4:37 پر ہے، 4:37 پر ہے تو 4:45 سے کچھ پہلے ہی اذان ہو جاوے تو انشاءاللہ جو ہے 5:30 بجے نماز کھڑی ہوتی ہے تو اتنے میں بچے وضو کر کے آ جائیں گے مسجد میں، اور اذان کے بعد میں اگر 5 منٹ پہلے سنتیں پڑھ لے تو پہلے سنتیں سب آ جائیں گے تو سب سنتیں پڑھ لیں گے اور اس کے بعد پھر ذکر کریں گے، اور اگر سب اس وقت نہ آئے ہو تو ذکر شروع کر دے اور سنتیں نماز کھڑی ہونے سے 5 منٹ پہلے پڑھ لے، اس وقت سب آ چکے ہوں گے تو کسی کی بھی سنت باقی نہیں رہے گی۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلا صفحہ جو کھلا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی تازہ مہربانیاں یہ عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تازہ مہربانیاں یعنی دین کی اصل کا فروغ۔ 1 صدی کے آخر اور دوسری صدی کے شروع کے دور کا امام ربانی، امام ربانی سے مراد شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، وہ 1 صدی کے آخر میں یعنی 14ویں صدی کے آخر میں، اور دوسری صدی یعنی 15ویں صدی کے شروع میں تھے۔ 15ویں صدی کے شروع میں وہ حضرت جو تھے، اس دور کے یہ امام ربانی کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ یہ چند اوراق حضرت شیخ اور مجالس ذکر کے متعلق ہیں، مگر پہلے چند ایسے واقعات ذکر کرنے ہیں جن کو بالعموم سبھی جانتے ہیں۔ جس کو بھی دین سے کچھ تعلق ہوگا وہ ضرور ان حقائق سے واقف ہوگا، یا صرف متوجہ کرنا ہی مقصود ہے۔
حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم میں فرماتے ہیں کہ نوع انسانی کے امر معاد کی تربیت میں، انسان کے آخرت کے معاملے کی تربیت میں زمانے اور طرق اور طریق بدلا کرتے ہیں، اور جس دور میں جو اہل کمال اپنے کمال کو پہنچتے ہیں، جو علوم کے ان کے دور کے مناسب ہے ان کے دلوں پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ جب ایک دور ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے دور کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے وجود سے پہلے دور کی ہدایت کو کمال کی انتہا تک پہنچایا جاتا ہے اور اس کو ترجمان مقرر کر کے اس کی برکت والی زبان سے اللہ تعالیٰ تازہ مہربانیوں کی طرف آدمیوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تازہ مہربانیوں کی طرف آدمیوں کو دعوت دی جاتی ہے اور اس دور کی امامت اس کو بخشی جاتی ہے، اس کو امام بنایا جاتا ہے اس دور کا، جو اس زمانے میں آدمیوں میں سب سے زیادہ باکمال اور اللہ تعالیٰ کے فیض کے زیادہ لائق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بہت زیادہ فیض ہوتا ہے۔ 14ویں صدی کے آخر میں اور 15ویں صدی کے شروع کے دور میں تمام اہل حق اور راسخین فی العلم کے درمیان یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب وقت کے امام ربانی اور جامع شریعت و طریقت تھے۔ علوم کے اندر بھی اور سلوک کے اندر بھی، عملی زندگی بھی اور علمی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ اونچا درجہ عطا فرمایا تھا۔ ان کے بارے میں آگے بہت سی باتیں لکھی ہے اور انہوں نے پھر جو اہتمام کیا ہے وہ اس کے بارے میں حدیث کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا ہے، حدیث اور قرآن کے ذریعے۔ یہ اجتماعی ذکر جو ہے کوئی بدعت نہیں ہے، جاہری ذکر اجتماعی طور پر کرنا کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اگرچہ امت نے اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو چھوڑ رکھا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ چنانچہ ایک عنوان ہے مجالس ذکر کے فضائل میں 20 احادیث۔ کتنی؟ 20 احادیث۔ مجالس ذکر، اجتماعی ذکر کی جو مجلسیں ہوتی تھی اس کو ثابت کیا ہے 20 حدیثوں کے ذریعے سے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند کیجئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ، وَاصْبِرْ کے معنی جمع کر رکھیے اپنے آپ کو، صبر کے معنی جم جانا، اپنے آپ کو جمع کر کے رکھیے۔ کن کے ساتھ؟ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام، اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند بنائیے۔ ایسا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو بتاؤ یہ اجتماعی ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام یعنی ذکر کرتے ہیں، مراد اس سے ذکر کرنا ہے، پکارنے سے مراد ذکر کرنا ہے۔ یہ بات آگے لکھی ہے، بہت بڑے ابراہیم نخعی کا قول نقل کیا ہے کہ الذین یدعون سے مراد ذاکرین کی جماعت ہے۔ تو ذکر کرنے والے جو ہے ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو پابندی سے بٹھائے رکھیے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمع کر کے بیٹھنے کا پابند اپنے آپ کو بنائیے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے،
جب آپ کے اوپر ایسی آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری وحی کے ذریعے سے، جبریل آ کر کے یہ اتار گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے باہر نکلے اور ایسے لوگوں کو تلاش کیا کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہو ایسے لوگ کہاں ہیں۔ تو مسجد نبوی کے ایک کنارے پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، تو ان کے پاس جا کر کے آپ بیٹھ گئے۔ اس کے لیے پہلا عنوان ہے مسجد نبوی میں مجلس ذکر۔ مسجد نبوی میں مجلس ذکر، اجتماعی ذکر کی مجلس، جہری ذکر کی مجلس سب سے پہلی کہاں ہوئی ہے؟ مسجد نبوی میں۔ کن کے حاضری میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں ہوئی ہے۔ بتاؤ پھر یہ بدعت ہوگی؟ یہ نئی چیز ہوگی؟ ہمارے اعتبار سے نئی چیز ہوگی کہ یار نو کیسے لایا؟ ہم ایسا جاہل ہیں ہم لوگ، ان حدیثوں کو، ان آیتوں کو جانتے نہیں، اس لیے ہم ایسا لگے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجالس ذکر کے لیے اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بیٹھنے کے لیے پابند فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں ایسے مبارک لوگوں کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ جب اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے۔ ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ بعض لوگ ان ذکر کرنے والوں میں بکھرے ہوئے بال والے تھے، یعنی ان کے بال بھی سیدھے نہیں تھے اور بکھرے ہوئے تھے، اور خشک کھالو والے تھے، یعنی ان کا جسم کوئی تر و تازہ نہیں تھا، خشک کھالو والے، اور صرف ایک کپڑے والے، یعنی سطر چھپانے کے لیے ایک لنگی صرف پہنے ہوئے تھے، اوپر کا بنیان بھی نہیں تھا۔ اتنی کمی تھی ان کے پاس میں مال کی کہ وہ اتنا کپڑا بھی نہیں رکھتے تھے کہ اوپر بنیان یا کرتا ان کے پاس ہوتا پہننے کے لیے، لیکن ایسی حالت میں بھی وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔ یہ فرمایا آپ نے۔ تو یہ ذکر کی مجلس ہوئی کہ نہیں؟ کئی لوگ مل کر کے ذکر کرنے والے ہوئے کہ نہیں؟ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شامل ہوئے کہ نہیں؟ اور مسجد نبوی کا یہ واقعہ ہوا کہ نہیں؟ تو مسجد نبوی میں مجلس ذکر سب سے پہلی قائم ہوئی ہے۔ اب آگے دوسرا عنوان ہے ذاکرین کی جماعت کو اپنا رفیق اور ساتھی فرمانا۔ ذکر کرنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ساتھی فرمایا کہ یہ میرے جینے مرنے کے ساتھی ہے، میں ان کے ساتھ رہوں گا زندگی میں اور میری موت ان کے ساتھ آئے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تلاش فرمایا تو مسجد کے آخری حصے میں بیٹھے ہوئے پایا کہ ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میری زندگی ہی میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ پھر فرمایا تم ہی لوگوں کے ساتھ زندگی ہے اور تمہارے ہی ساتھ مرنا ہے، یعنی مرنے جینے کے ساتھی اور رفیق تم ہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذاکرین کی جماعت کو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اجتماعی طور پر ذکر کر رہے ہو کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مسجد میں، تو اس میں جا کر ہم کو بھی بیٹھ جانا چاہیے، ذکر میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ ان کا ساتھ، ان کے ساتھ ہم کو بھی الگ، یعنی ہم اپنا الگ جو ہے کریں، جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ شامل ہو کر کے ذکر ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہوا۔ اب آگے تیسرا عنوان، بسم اللہ،
الحمدللہ ذاکرین کی جماعت یعنی مجلس ذکر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اترنا. اللہ رب العزت کی رحمت کے ہم محتاج ہے. ان کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو، یہ کتنا بڑا فائدہ ہوا ہمارا. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرماوے تو ہمارے سب کام بن جائیں گے، دنیا کے آخرت کے سب کام بن جائیں گے. تو یہ اجتماعی ذکر کا یہ دوسرا فائدہ بتا رہے. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی وغیرہ حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت ذکر اللہ میں مشغول تھی. دیکھو جماعت ہے، ذکر اللہ میں مشغول جماعت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ چپ ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا ذکر الہی میں مشغول تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رحمت الہی تم لوگوں پر اتر رہی ہے. اللہ کی رحمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، محسوس ہوا کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں پر اتر رہی ہے. ہم کو تو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اللہ کی رحمت کسی پر اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی. ہم تو جو ہے بدھو ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دیا تھا کہ یہ ان ذکر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رحمت الہی تم لوگوں پر اتر رہی ہے. تو میرا بھی دل چاہا کہ آ کر تمہارے ساتھ شرکت کروں. واہ رے واہ! ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہمارے لیے کتنی جو ہے عمل کے لیے کتنی مؤثر باتیں ہیں. آج تو ذکر کرنے والے کر رہے ہو اور کوئی آدمی اپنے دھن میں اپنے کسی بھی مقصد کو دماغ میں لے کر کے جا رہا ہے تو وہ اس میں متوجہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ چلو اب ہم اس میں تھوڑی دیر ذکر کرنے والوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے اللہ کی رحمت میں گوتا لگا لے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر بھی آ جاوے. ایسی بات ہماری ذہن میں آتی بھی نہیں. یہ حدیث سنی ہوئی ہوگی، پڑھی ہوئی ہوگی یا کئی مرتبہ اب سنی ہوگی، لیکن نہیں آتی. اس کے عمل کے میدان میں یہ حدیثیں ہم کو یاد عمل پر نہیں ڈالتی ہے. تو میرا بھی دل چاہا کہ آ کر تمہارے ساتھ شرکت کروں. پھر فرمایا الحمدللہ اللہ جل شانہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے پاس بیٹھنے کا مجھے حکم ہوا. تو دیکھو یہ الگ الگ حدیثیں ہیں. یہ سب حدیثیں یہی بتلا رہی ہے کہ اجتماعی ذکر قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن کی آیت سب سے پہلے پیش کی اور پھر اسی کا شان نزول بیان کرتے ہوئے کہ کس موقع پر یہ آیت اتری تھی اس کو بیان کرتے ہوئے حدیثیں لائے. تو ان حدیثوں میں یہی بات معلوم ہوئی کہ اجتماعی ذکر کوئی نئی چیز نہیں ہے. رمضان سے پہلے ایک پروگرام ہمارا پالنپور شہر میں ہوا تھا. تو جو ہے رات بیان الگ مسجد میں تھا رات کو، اور پھر جو فجر کی نماز ہم نے مرکز کی مسجد میں پڑھی. رات کو وہاں سونے کا انتظام تھا، اس لیے تو فجر کی نماز کے بعد وہاں اجتماعی ذکر کی مجلس جو ہے قائم کی اور سب کو سمجھایا، اس کی اہمیت سمجھائی اور اجتماعی ذکر کا طریقہ بتایا اور اس طرح سے صفحے لگا کر کے اور سب کو پہلے ترغیب دی کہ بھئی دیکھو اجتماعی ذکر جو ہے ذرا آواز کے ساتھ ہونی چاہیے. سب شرماؤ گے تو نہیں تم، ایسا ان کو کہہ کر کے جو ہے تیار کیا. سب تیار ہو گئے کہ ہاں اب جو ہے نہیں شرمائیں گے. تو پھر جو ہے واقعے میں انہوں نے حق ادا کیا اور سب نے آواز کے ساتھ میں. تو پوری مسجد کے اندر اس اجتماعی ذکر کا، جہری ذکر کا جو اثر ہوا اور جو ماحول بنا، جو فضا قائم ہوئی، جو سما قائم ہوا، وہ وہاں کے امام صاحب جو ہاں نماز پڑھاتے ہیں کہنے لگے بہت اچھا لگا، یہ پہلی مرتبہ ایسا یہاں اجتماعی ذکر پہلی مرتبہ ایسا ہوا، بہت اچھا لگا، بہت اچھا معلوم ہوا. تو بہرحال یہ اچھی چیز تو اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن چھوٹی ہوئی ہے تو ایک نئی چیز معلوم ہوتی ہے کہ نو چیز نو چوتھی لایا نو نہ وہ نو سے تارو دماغ نو سے تن خبر نہ تھے تنے نو لاگے سے. تو یہ ہے سمجھانے کا انداز ہمارا.
جہاں بھی اس طرح سے بھئی حق، جو چیز حق ہوتی ہے، جس کے اوپر شرع صدر ہوتا ہے حدیث کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اس چیز کو ہمیں عام کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ لوگ ہماری طرف متوجہ ہے اور جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو یہ صحیح بات بتانی چاہیے کہ بھئی دیکھو ایسا کرنا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر مختلف جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پالنپور سے بھی آئے ہیں، کچھ دوسرے آپس کے آجو بازو کے گاؤں سے بھی آئے ہیں، مجادر کے بھی آئے، تو وہ اپنے اپنے طور پر کچھ لوگ جو ان کے ساتھی، ان کے دوست وغیرہ اپنی مسجد میں چاہے 4-5 آدمی ہو تو اجتماعی ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی نئی، یہ اس کو کوئی اس پر اعتراض نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کو یہ فضائل ذکر ہی میں سے نقل کی ہے یہ سب باتیں، اور فضائل ذکر تو سب جگہ کتابوں میں فضائل اعمال کے اندر ملے گی، اس میں سے حدیث ان کو دکھا دے گا، تو جو ہے وہ مولوی بھی ہوگا تو خاموش ہو جائے گا کہ یار آ تو بدو کتابوں بڑے تعلیم کریے છીએ એ જ છે આ તો બધું અને આપણું ધ્યાનની બાજુ જાતું નથી અને આપણે અમલ કરતા નથી, એટલા કારણથી આપણને આવું લાગે છે کہ آج تمہیں لوگ کو شروع کری سے، ایسا جو ہے وہ پھر کوئی نہیں کہے گا، سمجھے بات کو؟ ہاں، اتنے بڑے محدث قطب الاقطاب نے پوری دنیا میں الگ الگ ملکوں میں اور جا کر کے یہ مجالس ذکر قائم کی، پورا مہینہ رمضان کا وہاں گزار کر کے مجالس ذکر قائم کی، اور ان کے بعد ان کے خلفاء کر رہے ہیں، اور بھی ان کے خلفاء اور خلفاء کے خلفاء جو ہے وہ کر رہے ہیں، الگ الگ جو ہے ہندوستان کے الگ الگ صوبوں میں یا کسی دوسرے ملک میں جا کر کے یہ رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں اور اس میں یہ اجتماعی ذکر کا ماحول قائم کرتے ہیں۔ تو خصوصاً مدرسوں میں اور دینی دعوت یعنی تبلیغ کے مرکزوں میں تو ضرور یہ چیز ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اس میں جو ہے اللہ کا نام لینے میں کیا شرم، کوئی گناہ تھوڑی ہے کہ اس میں آدمی شرمائے، اچھی چیز ہے۔ خیر، بسم اللہ الرحمن کچھ باتیں اس میں سے آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں ایک حدیث یہ بھی بیان کی ہے کہ مجلس ذکر میں ذاکرین کی برکت سے پاس بیٹھنے والا غیر ذاکر بھی بخش دیا گیا۔ ذکر کی مجلس میں کوئی آدمی بیٹھ گیا، اس نے ذکر نہیں کیا لیکن بیٹھا رہا، تو ان ذکر کرنے والوں کی برکت سے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، بارہا سنی ہوگی، وہ حدیث اس میں بیان کی ہے۔ فرشتے ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے کہاں سے آئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ تو وہ جو پوری حدیث آپ کے سامنے آ گئی، ارے اس کے اندر جو ہے آخر میں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، اس میں ایک ایسا بھی آدمی تھا جو اپنے مقصد سے آ کر بیٹھ گیا تھا، وہ ذکر کرنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ایسے لوگ ہیں ذکر کرنے والے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ یہ حدیث لائے ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اجتماعی ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں کوئی آدمی ایسے ہی بیٹھا بھی رہے گا تو وہ بھی بخشا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت معلوم ہوئی۔ ایک اور حدیث سن لیجیے۔ ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ اجتماعی ذکر کا فائدہ کیا؟ ما غنیمت مجلس ذکر، یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ، اس کا فائدہ جنت ہے۔ اجتماعی ذکر جو کریں گے اس کا فائدہ کیا ہے؟ جنت ملے گی ان کو، اور کیا چاہیے پھر؟ جنت مل گئی، پھر اور کیا چاہیے؟ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ بہرحال اجتماعی ذکر کے فوائد میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت
مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے ذکر کرنے والوں کے ایک جگہ جمع ہو کر ذکر کرنے سے ایک تو دلچسپی ذکر میں پیدا ہوتی ہے، ذکر کرنے والوں کو دلچسپی پیدا ہوتی ہے ذکر کرنے کی، یعنی دل لگتا ہے، جب سب ایک ساتھ کریں گے تو دل لگے گا۔ الگ الگ کوئی ذکر کرنے والا ہو تو وہ جو ہے چھوڑ کر کے چلا جائے گا، دل نہیں لگے گا، چھوڑ دے گا، اور سب ساتھ میں کریں گے تو دل لگے گا ذکر میں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، اس کی وجہ سے تعاکس انوار قلوب میں ہوگا۔ انوار یعنی نور، اللہ کا نام لینے سے ہر ایک کو جو ایک نور ملے گا وہ نور ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوگا۔ آپ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو آپ کو جو اللہ اللہ کہنے سے نور مل رہا ہے وہ ان کو بھی پہنچے گا، اور ان کے اللہ اللہ کرنے کا جو نور ہے وہ ان کو پہنچے گا۔ اس طرح سے اجتماعی ذکر میں جتنے بھی بیٹھے ہوں گے ہر ایک کو جو نور ملے گا اللہ کے نام لینے کی وجہ سے، وہ نور دوسروں کو بھی پہنچے گا۔ یہ دوسرا فائدہ ہوا اجتماعی ذکر کا۔ تیسرا فائدہ کہ اس کی وجہ سے نشاط رہے گا ذکر کرنے میں، یعنی اچھی طرح سے دل لگے گا، اور ہمت آدمی ارادہ پکا ہو جائے گا کہ مجھے پورا کرنا ہے ذکر، اب مجھے کم چھوڑنا نہیں ہے، بلند ارادہ ہمت اس کو ہو جائے گی، سستی دور ہو جائے گی۔ سستی رہتی ہے، اکیلا ذکر کریں تو سستی رہتی ہے، اور اجتماعی ذکر کرنے میں سستی نہیں رہے گی، دیکھا دیکھی جو ہے ہر ایک ذکر اچھی طرح سے کرے گا۔ اور جب سستی نہیں رہے گی تو اس کی وجہ سے مداومت ذکر پر حاصل ہوگی۔ اجتماعی ذکر کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ دوام اور ہمیشگی اس کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ اور انفرادی ذکر اگر تسبیحات آدمی پڑھتے ہی ہے وہ بھی ذکر ہے، لیکن وہ انفرادی ہے، اس میں کبھی سستی آئے گی، کبھی چھوٹ جائے گا، پابندی اس میں نہیں ہوگی، اور اس میں پابندی ہوگی۔ کبھی اس میں تو ہم کو شریک، جیسے جماعت کے ساتھ نماز ہم پابندی سے پڑھتے ہیں کہ نہیں، جماعت کے ساتھ نماز جو ہے نا، وہ جماعت کی نماز اسی لیے ہے تاکہ پابندی سے لوگ نماز پڑھیں۔ تو اسی طرح اجتماعی ذکر جو ہوگا تو اس میں بھی ذکر کے کرنے والوں کو پابندی کی دولت ملے گی۔ اور خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس کو پابندی سے کیا جاوے۔ تو پابندی مطلوب ہے، حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پابندی سے جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل بہترین عمل ہوتا ہے۔ تو یہ پابندی سے کب ہوگا؟ جب اجتماعی ذکر ہوگا تو پابندی ہوگی، سال بھر پابندی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ سب فائدے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں اجتماعی ذکر کے۔ حدیث میں تو آیا ہی ہے، قرآن کی آیت بھی آئی، یہ سب جو ہے دلائل میں نے اس اجتماعی ذکر کے بتا دیے تھوڑا سا اس میں سے۔ اب وہ دوسری کتاب لائیے، ہے دوسری چیز، ہاں اب ہاں اس کو رکھیے۔ اس کتاب کا نام ہے معارف صوفیہ، یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا قمرالزمان صاحب دامت برکاتہم الہ آبادی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں کئی کتابیں تصوف کی حضرت نے ان کا خلاصہ جو ہے شامل کیا ہے، تلخیص کی ہے، بہت ساری کتابوں کی تلخیص یعنی خلاصہ جمع کیا ہے۔ اس میں ذکر کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی بیان کی ہے، اور کیا غلطیاں ہوتی ہے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ بعض لوگ جو ہے نا جلدی ذکر کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جلد بازی سے بھی بچو،
ذکر کرنے میں جلدی کرنے سے بھی بچو، اطمینان سے ذکر کرنا چاہیے، بہت جلدی ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جلد بازی سے بھی بچو، اس لیے کہ یہ ذکر کو اس کی حد سے خارج کر دیتا ہے، ذکر کو اس کی حد سے خارج کر دیتا ہے، یعنی ذکر کو اس کی حد میں نہیں رہنے دیتا۔ جلدی ذکر جو ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ صحیح ذکر نہیں ہوگا، اطمینان سے ذکر ہونا چاہیے۔ اچھا، بسم اللہ۔ بہت سارے آگے بزرگوں کے نام لکھ کر کے یہ کہا ہے کہ ان سب حضرات، امام شعرانی اور علامہ جو ہے ابو البرکات اور علامہ سنوسی، ان سب نے بھی یہی فرمایا ہے، جو بڑے بڑے اکابر صوفیاء میں سے ہے، کہ ذکر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہونا چاہیے، اس سے تجاوز کرتے ہوئے ذکر جو ہوگا تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ دیکھو، یہ بعض جگہ میں نے سنا، بعض ذکر کرنے والوں کو اجتماعی ذکر ہو رہا تھا، جو جہری ذکر ہو رہا تھا، لیکن وہ لا الہ کے اوپر وقف کرتے تھے، لا الہ الا اللہ ایسا کرتے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بیچ میں وقفہ نہیں کرنا ہے، بیچ میں سانس نہیں توڑنا ہے، پورے کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک سانس میں اس کو پڑھنا ہے۔ اگر بیچ میں وقفہ کر دیا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے یہ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی آیت میں لحن جلی یعنی بڑی غلطی کرنا، جہاں وقف کرنے سے معنی بالکل بدل جاتے ہو۔ لا الہ پر وقف کریں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو یہ بات صحیح ہے؟ یہ تو غلط بات ہو گئی۔ اس لیے یہاں سانس توڑنا یہ معنی کو بہت زیادہ فاسد اور بیکار برباد کر دینے والا ہے، اس لیے وہاں نہیں سانس توڑنا ہے۔ اس کو بھی یہاں لکھا ہے، واضح طور پر لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ تحفۃ السالکین میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے میں لحن جلی اور غلطی سے احتراز کرو، اس لیے کہ یہ قرآنی الفاظ ہے، بس لا کے لام کو بقدر ضرورت ہی کھینچو، بہت زیادہ اس کو نہ کھینچو، لا کو زیادہ بہت زیادہ نہیں کھینچو، جتنا کھینچنے کا ہے ایک الف کی مقدار اتنا ہی کھینچو، لا الہ الا اللہ۔ آگے کیا کہتا ہے؟ اور اس کے بعد جو حمزہ آیا ہے، الہ کا جو شروع میں ہے الف، حمزہ کی، اس کو حمزہ کہتے ہیں، اس کے بعد جو حمزہ آتا ہے اس کو صاف اور واضح طور سے ادا کرو، اس کو بالکل نہ بڑھاؤ۔ مطلب یہ ہے الہ میں حمزہ کو اچھی طرح سے ادا کرو۔ اگر ایک کی بجائے یا پڑھ لو گے، لا الہ لا الہ، تو یہ تو یا ہو گئی، حمزہ کہاں رہا؟ حمزہ کی جگہ یا ہو گئی، تو یہ تو لحن جلی ہو گئی، حرف ہی بدل دیا، لا الہ۔ اب ہ کو بعض لوگ پڑھتے ہیں ہا، لا الہ الا اللہ ایسا پڑھتے، تو یہ ہا کہاں ہے؟ ارے ہ کے اوپر زبر ہے، ارے لا الہ کے ہا کے اوپر زبر ہے کہ نہیں؟ ہا اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد الف تھوڑی ہے۔ لا الہ چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں، بچوں کو کس طرح سکھاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ،
اس طرح سے وقف کرتے ہوئے اور ہاں پڑھا تو غلط سکھاتے. یہ جو ہے کلمہ طیبہ ہمارا جو بنیاد جو ہے جس کے اوپر ایمان ہے، ساتھ ایمان کا دار و مدار ہے، وہی اپنے بچوں کو غلط سکھاتے ہیں. اور ذکر کرنے والے بھی غلط جو ہے ذکر کرتے ہیں. اسی لیے تو عنوان کیا ہے؟ ذکر کی غلطیاں. ذکر کی غلطیاں یہ عنوان ہے. اور اس میں جو غلطیاں ایک مصری عالم نے لکھی ہے وہ اس میں یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے ذکر کرنا پسند ہے اس طرح سے یہ ذکر ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کو بڑے بڑے قابل اعتماد اماموں نے لکھ کر کے بتایا ہے کہ اس کو یوں پڑھو، اس کو یوں پڑھو. بیچ میں وقف مت، بیچ میں سانس مت توڑو، اور الہ کا الف جو ہے اس کو صاف ادا کرو، اور الا اللہ میں بھی حمزہ ہے اس کو بھی صاف ادا کرو. لا الہ الا اللہ، الا اللہ میں الف، الا اللہ میں اللہ کا نام جو ہے نا پر پڑھو. اللہ کا نام جو ہے نا پر پڑھو گے تو دل میں عظمت پیدا ہوگی، اور باریک پڑھو گے تو عظمت نہیں پیدا ہوگی. اسی لیے تو اس کو پر پڑھنے کا قانون ہے. تو اگر اس کو آپ صحیح ڈھنگ سے پڑھو گے تو دل میں اس کا نور بھی پیدا ہوگا، عظمت بھی پیدا ہوگی، محبت بھی پیدا ہوگی. اور وہ کیا ہے طریقہ؟ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو اس طرح سے اگر آپ پڑھو گے تو یہ صحیح ذکر ہوگا. اس میں ایک غلطی اور ہوتی ہے کہ آخر میں الا اللہ کے آخر میں ہا ہے. ارے اللہ کا نام جو ہے پورا ادا کرنے کے لیے آخر میں ہا ہے کہ نہیں؟ اللہ. اب اس کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے، اہتمام نہیں کریں گے تو ادا نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، آخر میں ہا ادا کرو. ایسا نہیں کہ وہ ہا کو جو ہے ادا نہ کرو، تو پھر تو اللہ کا نام ادھورا لیا آپ نے، وہ ناقص لیا. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرو کہ اللہ کا نام پورا پورا ادا ہو، اور منہ بھر کر کے ادا ہو، اور کوئی کمی اس میں نہ رہے. اس طرح سے اگر ذکر کرو گے تو یہ صحیح ذکر ہوگا. خیر، یہ تو حدیث شریف میں آیا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اس لیے اس کی 2 تسبیحات پڑھنی ہے صبح کو ذکر میں. 2 تسبیح اس لیے کہ پہلی تسبیح میں جو ہے ہر 10 مرتبہ کی ابتدا کریں گے لا معبود الا اللہ کہہ کر کے. لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. نہ آسمان عبادت کے لائق ہے، نہ زمین، نہ سورج، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ خلیل اللہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. چاہے بڑے سے بڑے نبی ہو، بڑے سے بڑے جو ہے مخلوق ہو، فرشتہ ہو، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ شرک جلی کی نفی کرنا ہے. لا معبود الا اللہ کہہ کر کے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے. پھر 10 مرتبہ کے بعد میں جو ہے محمد الرسول اللہ، اس میں بھی پر پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اس طرح سے ادا کریں گے کہ اس میں بھی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. تو یہ ایک تسبیح اس طرح سے پڑھیں گے. اور دوسری تسبیح میں لا مقصود الا اللہ پڑھ کر کے پھر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس وقت دماغ میں کیا رکھنا ہے کہ الہ سے مراد کون؟ مقصود. کوئی مقصود نہیں ہے ہمارا سوائے اللہ کے. یعنی نیک اعمال میں ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے.
یہ ہے اخلاص کی مشق، ریاکاری کی نفی، شرک خفی کی نفی۔ تو یہ کلمہ جو ہے کلمہ توحید بھی ہے اور کلمہ اخلاص بھی ہے۔ تو دوسری تسبیح جو پڑھیں گے تو اس میں اخلاص کی مشق کریں گے اور ریا کی نفی کریں گے، تو میں کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہیں کروں گا، صرف اللہ کو راضی کرنا ہی میرا مقصد رہے گا، اس کی مشق کرنا ہے۔ لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح سے 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسری تسبیح ہو گئی۔ اس کے بعد میں 300 مرتبہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، 300 مرتبہ، یعنی 3 تسبیح اللہ۔ اچھا، تسبیح ہر ایک کے جیب میں ہونی چاہیے، جتنے بھی طلبہ ہے ان کے جیب میں مسواک ایک تو ہونا چاہیے، دوسری تسبیح ہونی چاہیے، یہ 2 چیزیں تو ہر ایک کے جیب میں ہونی ہی چاہیے۔ مسواک جو ہے عام طور پر وضو خانے میں، مسجد کے وضو خانے میں لوگ رکھ دیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے جیب میں رکھو، جہاں جاؤ جیب میں مسواک ساتھ میں رہے، تو آپ ہمیشہ وضو مسواک کے ساتھ کریں گے۔ اگر مسجد میں رکھ دیا تو آپ جمعہ کے دن گھر گئے تو اس دن کی کچھ نمازیں آپ کی بغیر مسواک کی ہوگی۔ ارے مسواک کے بغیر منہ صاف کیسے ہو سکتا ہے؟ منہ میں جو چکناہٹ رہتی ہے، جو بلغم رہتا ہے، وہ کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ اور دماغ آدمی کا فری کیسے ہو سکتا ہے؟ مسواک تو بہت بڑی نعمت ہے، منہ کی صفائی بہت عمدہ طریقے سے ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک کا نام لینا ہے، ادب کے ساتھ نام لینا ہے، تو منہ کو اچھی طرح سے صاف کر کے ہی لینا چاہیے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا حکم الزمان صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ان کے جو شیخ تھے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسواک وضو کرنے میں 15 منٹ ان کو لگتے تھے، 15 منٹ تک وہ منہ کو اچھی طرح صاف کر کے مسواک کا اہتمام اتنا کرتے تھے کہ اسی منہ سے مجھے اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ ہم لوگ جلدی جلدی مسواک کر لیتے ہیں، اچھی طرح سے منہ صاف نہیں کرتے۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زبان کے اوپر بھی مسواک کیا ہے، صرف دانتوں پر نہیں، زبان کے اوپر بھی مسواک کیا ہے، تاکہ زبان کے اوپر کی چکناہٹ اور اندر کے بلغم وغیرہ آپ کو کھینچ کر کے لے آوے، تو اچھی طرح سے منہ صاف ہو جاوے۔ خیر، تو یہ 300 مرتبہ جو ہے اللہ کا جو ذکر کرنا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ اس کا نام ہے ذکر اسم ذات 2 ضربی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر 2 طرف ضرب لگاتے ہوئے، داہنی طرف بھی ضرب لگانی ہے، بائیں طرف بھی ضرب لگانی ہے، اس طرح سے اللہ 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 اللہ۔ دیکھو پر بھی پڑھنا ہے، اس کو اللہ کا دونوں میں پر پڑھنا ہے اور آخر میں ہا کو ادا کرنا ہے۔ اللہ 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 اللہ، اور اس وقت توجہ رکھنی ہے داہنی طرف روح کا مرکز ہے، ہمارے بدن میں جو روح ہے اس کا مرکز داہنی طرف، اور بائیں طرف دل ہے، اور دل پورے بدن کے اوپر حکومت کرنے والا راجا ہے، وہ بھی اللہ اللہ کرے۔ اس طرح سے ہمارا دھیان دونوں کو اوپر رکھتے ہوئے یہ زبان سے اللہ نکالنا ہے۔ صرف زبان سے اللہ نکلے اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ میں ہماری روح بھی اللہ اللہ کہے اور ہمارا دل بھی اللہ اللہ کہے، اس طرح سے اس کی دونوں طرف توجہ کرنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں 2 ضربی، 2 طرف ضرب لگا کر کے ذکر اسم ذات 2 ضربی۔ تو یہ ہوا اللہ 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 اللہ۔ اس وقت آنکھیں بند کر کے یہ ذکر آنکھیں بند کر کے کیا جاتا ہے، اپنے دل کے اوپر توجہ اور اپنے روح کے اوپر توجہ کرنے کے لیے، تمام باہر کی چیزوں سے اپنا خیال کو ہٹانے کے لیے آنکھیں بند کر کے ذکر کیا جائے۔
یہ بھی ایک ادب لکھا ہے، 20 آداب لکھے ہیں ذکر کے، اجتماعی ذکر کے، اس میں ایک ادب یہ بھی لکھا ہے آنکھیں بند کر کے ذکر کیا جائے، اور عطر ہو تو عطر لگا کر کے کیا جائے تاکہ نشاط رہے، اور اپنے دماغ کو تمام خیالات سے خالی کر کے صرف اللہ کا دھیان جمع کر کے یہ ذکر کیا جائے۔ یہ 3 تسبیحات تو اس کی ہو گئی، اور آخری ایک تسبیح جو ہے نا صرف اللہ، یہ دل کے اوپر ضربہ لگاتے ہوئے اللہ اللہ اللہ، اس کو ذکر اس میں ذات یک ضربی، ایک طرف ضربہ لگاتے ہوئے اللہ کے نام کو ادا کرنا ہے، صرف زبان سے ادا کرنا ہے اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ میں دل بھی ہمارا اللہ اللہ کہہ رہا ہو اس طرح سے ادا کرنا ہے، اللہ 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 اللہ۔ جب آنکھیں بند ہوگی تو توجہ ساری دل کے اوپر ہو جائے گی، زبان سے اللہ نکلے گا اور دل سے بھی اللہ، دل بھی اللہ اللہ کرے گا ساتھ میں۔ تو اس طرح سے یہ 6 تسبیحات کا ذکر کر کے شروع آخر میں درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لے تاکہ یہ ذکر ہمارا قبول ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے محبت اور معرفت کی دعا کر لے۔ الہی مقصود من تو ای وردائی تو محبت و معرفت خود بدے۔ الہی اے اللہ، میرا مقصود آپ ہے اور آپ کی رضا ہے۔ الہی مقصود من تو ای وردائی تو، اے اللہ میرا مقصود آپ ہے اور آپ کی رضا ہے۔ محبت و معرفت خود بدے، اپنی معرفت، اپنی پہچان اور اپنی محبت مجھے عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور دل میں محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا ہو جاوے، کام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، کام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔